ایک بستی جہاں عیاشی عام تھی، فطرت کی حدود پامال ہو چکی تھیں۔ پھر ایک رات آسمان سے ایسی آفت نازل ہوئی کہ پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ یہ ہے قوم لوط کا انجام، ایک سبق ہر انسان کے لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور قوم سدوم کی تباہی۔ پیارے دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر بابل کا عظیم شہر چھوڑا تو ان کے ساتھ ایک اور روشن چہرہ بھی تھا، حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ ہجرت صرف ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف نہیں تھی، بلکہ یہ روشنی کی طرف، اندھیروں سے دور، حق کی طرف اور باطل سے ٹکرانے کے لیے ایک سفر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا دل اس وقت ایمان کے نور سے بھر چکا تھا اور ان کا سینہ اللہ کے پیغام سے لبریز تھا۔ اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو ایک عظیم مقصد کے لیے چن لیا اور انہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو تمام حدیں پار کر چکی تھی اور اخلاقی پستی کی آخری دہلیز پر کھڑی تھی۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پیغام لے کر آئے۔ اے لوط، ان لوگوں کی طرف جاؤ جو انسانیت کو بھول چکے ہیں، جن کے دل پتھر بن چکے ہیں اور جنہوں نے فطرت کو پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ انہیں میری راہ دکھاؤ، شاید کوئی لوٹ آئے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کا سفر ایک آزمائش میں بدل چکا تھا۔ وہ سدوم اور عمورہ کے شہروں کی طرف روانہ ہوئے، وہ شہر جو دولت میں تو امیر تھے مگر اخلاق میں کنگال تھے۔ جب حضرت لوط شہر کی سرحد پر پہنچے تو ان کا دل کانپ اٹھا۔ ہر طرف نفس پرستی، ظلم اور بے حیائی کا راج تھا۔ یہ صرف گناہوں کا شہر نہیں تھا، یہ ایک مردہ ضمیر کی تصویر تھی۔ اس بستی میں مہمان نوازی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اگر کوئی مسافر وہاں غلطی سے آ جاتا تو اسے لوٹ لیا جاتا، پیٹا جاتا اور یہاں تک کہ مار دیا جاتا۔ اور سب سے گھناؤنا جرم یہ تھا کہ ان کا فطری رجحان الٹ چکا تھا۔ مرد مردوں کی طرف مائل تھے اور بچے، بوڑھے، جوان سب بے حیائی کی دلدل میں دھنس چکے تھے۔ اللہ نے فرمایا، تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے دنیا میں نہیں کیا۔ حضرت لوط کی جدوجہد اور قوم کا انکار حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے درمیان دن گزارے اور راتیں جاگ کر بتائیں۔ انہوں نے نرم لہجے میں سمجھایا اور رو رو کر بتایا، لیکن کسی کے دل پر چوٹ نہ لگی۔ جب نرمی نے اثر نہ دکھایا تو ایک دن حضرت لوط شہر کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر پکار اٹھے، آئے میری قوم، اللہ سے ڈرو۔ تم وہ راستہ اختیار کر چکے ہو جس پر آج تک کوئی انسان نہیں چلا۔ اللہ کی طرف لوٹ آؤ ورنہ اس کا عذاب بہت قریب ہے۔ مگر وہ حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ کوئی ہنستے ہوئے کہتا، آوا لوط، تو بڑا نیک اور پاک باز بنتا ہے، پھر اس گناہ کے شہر میں کیوں آیا؟ اور سب سے بڑا فخر ان کے لہجے میں یہ تھا کہ یہ شہر ہمارا ہے، یہ دولت، یہ شان، یہ طاقت، سب کچھ ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ تیرا اللہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ ہمیں تیری خیالی سزاؤں سے کوئی ڈر نہیں۔ مگر حضرت لوط علیہ السلام چپ نہ ہوئے۔ وہ سالوں تک دن رات اللہ کا پیغام سناتے رہے، لوگوں کو پیار سے بلاتے رہے، کبھی رو کر، کبھی دعا کر کے، کبھی چیخ کر اور کبھی آہیں بھر کر۔ مگر جتنی وہ روشنی پھیلاتے، یہ لوگ اتنے ہی اندھیرے میں ڈوبتے چلے گئے۔ جو پہلے ہنستے تھے اب سازشیں کرنے لگے۔ شہر کے کچھ باصر لوگ رات کی تاریکی میں اکٹھے ہوئے، ان کے چہروں پر بغض، آنکھوں میں نفرت اور باتوں میں زہر تھا۔ اگلے دن پورا شہر جیسے بگڑ گیا۔ حضرت لوط کے ماننے والوں کو ایک ایک کر کے نشانہ بنایا جانے لگا۔ کسی کو بازار میں گھسیٹا گیا، کسی کو کوڑوں سے مارا گیا، کسی کا گھر جلا دیا گیا اور کسی کی عزت سری عام روندی گئی۔ جو سچ بولتا اسے سماج سے کاٹ دیا جاتا۔ حضرت لوط علیہ السلام درد سہتے رہے، سچ کہتے رہے اور آسمان خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک درد بھرے دل کے ساتھ اپنی قوم کے حالات پر نظر ڈال رہے تھے۔ ظلم بڑھتا جا رہا تھا، گناہ عام بات بن چکے تھے اور سچ بات کہنے پر سزا دی جا رہی تھی۔ آخرکار انہوں نے کانپتے ہوئے وجود اور آنسو بھری آنکھوں سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے۔ اے میرے رب، یہ قوم میری بات نہیں سن رہی، بلکہ مجھ پر اور میرے ماننے والوں پر ظلم کر رہی ہے۔ اب فیصلہ تیرے ہاتھ ہے، میں ان کا معاملہ تجھ پر چھوڑتا ہوں۔ فرشتوں کی آمد اور قوم کی تباہی۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی کی فریاد سن لی اور ان کی دعا قبول کر لی۔ کچھ دن بعد دور شام کے علاقے میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر کچھ مہمان آئے۔ وہ دیکھنے میں نہایت خوبصورت، باوقار اور نورانی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی میں مشہور تھے۔ انہوں نے فوراً ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور ایک بھنے ہوئے بچھڑے کا گوشت ان کے سامنے رکھ دیا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ مہمان کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے اور دل میں کچھ خوف بھی بیٹھ گیا۔ تبھی ان میں سے ایک نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اے ابراہیم، ڈریے مت، ہم عام انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا، ہم ایک سرکش قوم پر اللہ کا حکم لے کر آئے ہیں۔ اس قوم کا انجام قریب ہے، وہ قوم جس نے تمام حدیں پار کر دی ہیں، جہاں تمہارے بھتیجے لوط علیہ السلام رہتے ہیں، سدوم اور امورا کی بستیاں، جن پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے۔ میرا بھتیجا، وہ تو نیک بندہ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ فرشتوں نے تسلی دی، فکر مت کیجیے، حضرت لوط اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ بچا لیے جائیں گے۔ عذاب صرف ان پر آئے گا جو نافرمان، بہیا اور ظالم بن چکے ہیں۔ یہ کہہ کر فرشتے رخصت ہوئے اور ایک ہولناک مشن پر نکل پڑے۔ وہ سدوم کی سرحد کی جانب بڑھے۔ دریا کے کنارے سے گزرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے وہ رکے، وہ ایک ایسی بستی کی طرف جا رہے تھے جس کا مقدر مٹایا جا چکا تھا۔ وہیں دریا کے کنارے حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی پانی بھر رہی تھیں۔ اس کی نظر تین خوبصورت نوجوانوں پر پڑی تو وہ جان گئی کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ وہ کہاں آ پہنچے ہیں۔ یہ سدوم ہے، وہ بستی جہاں شرافت، غیرت اور انسانیت دفن ہو چکی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ تین خوبصورت نوجوان شہر میں کھلے عام داخل ہو گئے تو شہر کے گناہ گار لوگ ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ نوجوان ہر حال میں بچائے جانے چاہئیں۔ اس نے ان سے اپنے والد کے گھر چلنے کی پیشکش کی تاکہ وہ انہیں پناہ اور حفاظت دے سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان نوجوانوں کو دیکھا تو وہ چند لمحوں کے لیے جیسے جڑ سے گئے۔ ان کے چہروں پر اتنا نور، اتنا سکون اور اتنا وقار تھا کہ ان کا دل خود کہہ اٹھا کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں ان سے کہا، آپ لوگ میرے مہمان ہیں، میرے ساتھ چلیے۔ مگر آپ لوگ اس شہر کو نہیں جانتے، یہاں کے لوگ بہت بدکردار اور ظالم ہیں۔ لیکن وہ مہمان خاموش تھے، جیسے سب کچھ جانتے ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا دل فکر سے بوجھل ہو چکا تھا۔ یا اللہ، میں ان نیک مہمانوں کو کیسے بچاؤں گا؟ آخری کار وہ اپنے گھر پہنچے اور دروازہ بند کیا۔ گھر کے ایک کونے میں ان کی بیوی کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموش تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وفاداری کا نور نہیں بلکہ کچھ اور ہی چمک تھی۔ حضرت لوط نے سختی سے اپنے گھر والوں کو ہدایت دی کہ ان مہمانوں کی بات کسی کو مت بتانا، خاص کر اس شہر کے لوگوں کو نہیں۔ مگر ان کی بیوی دل سے ان کی وفادار نہیں تھی۔ وہ دل سے اسی نافرمان قوم کی طرف مائل تھی۔ چپکے سے وہ اندھیرے میں نکل پڑی اور گلی کوچوں سے گزرتی ہوئی شہر کے سرداروں اور گناہوں کے اڈوں تک جا پہنچی۔ وہاں بیٹھے بدافطرت، بدنیت اور بے امروت لوگوں نے اسے دیکھ کر پوچھا، تو یہاں کیوں آئی ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں مگر آنکھوں میں چمک لیے بولی، میرے شوہر کے گھر تین مہمان آئے ہیں۔ ان کا حسن ایسا ہے کہ سدوم کی ہر چیز ان کے سامنے پھیکی پڑ گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ پوری بستی میں آگ لگ گئی۔ فحاشی میں ڈوبے ہوئے مردوں کے دلوں میں بے چینی بھڑک اٹھی اور ان کی خباثت نے سر اٹھایا۔ کچھ ہی دیر میں سدوم کے بدکردار نوجوانوں کا ہجوم حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ زور زور سے پیٹا جانے لگا اور ناپاک آوازیں گونجنے لگیں۔ اے لوط، تو ہم جیسا نہیں، پھر ان حسین جوانوں سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ انہیں ہمارے حوالے کر دے، ہم اپنی خواہش پوری کریں گے۔ ایسے شرمناک اور ناپاک الفاظ سن کر حضرت لوط علیہ السلام کا دل دہل گیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ دروازے پر آئے اور درد بھری آواز میں پکارے، کیا تم میں ایک بھی شریف آدمی نہیں بچا؟ کیا تم اتنے اندھے ہو گئے ہو؟ یہ میرے مہمان ہیں، میرے گھر کے آسروں پر آئے ہیں، میں انہیں تمہاری ہوش کا شکار نہیں بننے دوں گا۔ پھر کہا، اگر تمہیں نکاح کرنا ہے تو میری بیٹیاں تمہارے لیے موجود ہیں، ان سے نکاح کرو۔
یہ اللہ کا جائز راستہ ہے، لیکن ان مہمانوں کو چھوڑ دو۔ مگر اس قوم کے دلوں پر پردے پڑ چکے تھے، نہ کچھ سننا چاہتے تھے نہ کچھ ماننا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو جواب دیا، آئے لوط، ہمیں تمہاری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمیں عورتوں سے کوئی رغبت نہیں ہے۔ ہمیں تو وہی خوبصورت نوجوان چاہیے، ہم ان کے بنا واپس نہیں جائیں گے۔ ایسے بےحیا اور شرمناک جواب سن کر حضرت لوط علیہ السلام بہت مایوس ہوئے اور انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ دل بوجھل اور آنکھیں نم تھیں۔ تبھی ان میں سے ایک مہمان نے نرمی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، گھبرائیے مت، اب آپ کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ اسی لمحے ان مہمانوں نے اپنی اصل پہچان ظاہر کر دی۔ انہوں نے کہا، ہم جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل ہیں۔ ہم اللہ تعالی کے بھیجے گئے عظیم فرشتے ہیں اور ہم اس گناہ گار بستی کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے ایک پر کے زوردار وار سے ان بد کردار لوگوں پر عذاب کی پہلی مار کی۔ ایک ہی پل میں پوری قوم کی آنکھوں کی روشنی چھن گئی، وہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ اس کے بعد فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اب تم اپنے ایماندار ساتھیوں کو لے کر فوراً اس بستی سے نکل جاؤ۔ رات ختم ہونے سے پہلے دور ہو جانا، کیونکہ صبح کا سورج اس بستی پر قیامت بن کر طلوع ہوگا۔ فرشتوں نے صاف کہا کہ اپنے گھر کے سبھی افراد کو ساتھ لے جانا، مگر اپنی بیوی کو پیچھے چھوڑ دینا، کیونکہ وہ اس نافرمان قوم کی ہمدرد ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فوراً اللہ کا حکم مان لیا اور رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی، بچوں اور ایماندار ساتھیوں کو لے کر شہر سے روانہ ہو گئے۔ بیوی جو دل سے قوم سدوم کے ساتھ تھی، وہ بھی مجبوری میں ساتھ ہو لی، مگر اس کا دل اب بھی گناہ کی طرف جھکا ہوا تھا۔ فرشتوں نے سخت ہدایت دی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، کیونکہ جو دیکھے گا وہ بھی عذاب میں شامل کر دیا جائے گا۔ ادھر سدوم اور عمورہ کے لوگ، جن کی آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی، اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے، گھبرائے ہوئے مگر بے خبر۔ انہیں اندازہ تک نہ تھا کہ ان کی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی شہر سے نکل چکے، تب اچانک زمین پر ایک ہولناک چیخ گونجی۔ یہ تھی اللہ کے عذاب کی صدا۔ وہ چیخ اتنی زوردار، دل چیر دینے والی اور آسمان سے اتری ہوئی تھی کہ زمین کانپ اٹھی۔ گناہگار قوم کے جسم میں ایک عجیب درد دوڑ گیا، جیسے رگیں پھٹنے لگی ہوں۔ پھر آسمان پر کالے بادل چھا گئے، روشنی ختم ہو گئی اور اندھیرا ہر طرف پھیل گیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے شاندار نورانی پر پھیلائے نازل ہوئے۔ انہوں نے صرف اپنے ایک پر کے کنارے سے پوری بستی کو زمین سے اٹھا لیا۔ ہاں، پوری بستی، لوگ، جانور، گھر، محل، بازار، سب کچھ آسمان کی بلندی تک لے جایا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو الٹ کر زمین پر دے مارا، ایسا زوردار جھٹکا کہ سب کچھ خاک میں مل گیا۔ محلات، بازار اور مسجدیں سب مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ پھر عذاب کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ آسمان سے پتھروں اور آگ کی بارش ہونے لگی۔ یہ عام پتھر نہیں تھے، ہر پتھر پر نام لکھا تھا، جو جس کا تھا اسی کو لگتا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب انصاف کا فیصلہ نافذ ہو چکا تھا۔ دوسری طرف جب حضرت لوط علیہ السلام کا خاندان اور ان کے مومن ساتھی پہاڑوں کی پرختر وادیوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، تب پیچھے سے ایک ایسی ہولناک آواز سنائی دی جیسے زمین خود چیخ اٹھی ہو۔ ساتھ ہی زوردار زلزلہ شروع ہو گیا۔ لیکن اسی لمحے ایک عورت کے دل میں شک، تجسس اور کمزوری نے جگہ بنا لی۔ وہ تھی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ وہ رک گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ اسی پل ایک غیبی طاقت نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا پورا جسم سن ہوتا جا رہا ہے اور ایک پل میں وہ ایک بے جان پتھر کی مورت میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کی زوجہ نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا ہے اور وہ اللہ کے حکم کی نافرمان ٹھہری۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کیں اور دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی، اے اللہ، ہمیں بچا لیں، اس آفت سے ہماری حفاظت فرما۔ اس رات اللہ تعالی کا غضب پوری قوم سدوم پر نازل ہو چکا تھا۔ ایک پرانے گناہ میں ڈوبی بستی مٹی، آگ اور عذاب میں دفن ہو چکی تھی۔ اس رات گناہ کی ایک پوری قوم کی کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ دوستو،
قوم لوط کا واقعہ صرف ایک تاریخی داستان نہیں بلکہ ایک وارننگ ہے۔ جب انسان فطرت کے خلاف جاتا ہے تو عذاب کبھی دور نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس انجام سے سبق حاصل کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹس میں بتائیں کیا آج کی دنیا بھی قوم لوط کے راستے پر تو نہیں چل پڑی؟ اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔